ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق، کل ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا، آج باقی کا پڑھتے ہیں۔ انا الی ربک الرجعی، انا بے شک، الی طرف، ربک اپنے رب کی، رجعی لوٹنا ہے، کہ اس کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ جو، ینہا روکتا ہے، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ جو، ینہا روکتا ہے۔ عبداً اذا صلی، بندے کو، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے، عبداً بندے کو، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت دیکھو، ان کان ان اگر، کانا ہوتا، علی الہدی وہ ہدایت پر، یعنی کہ جس کو وہ روکتا ہے اگر وہ ہدایت پر روکتا ہے پھر بھی اس کو روکتا ہے۔ ارأیت دیکھو، ان کانا اگر ہے وہ، علی الہدی ہدایت پر، او امر بالتقوی یا پرہیزگاری کا حکم کرے، او یا امرا حکم کرتا ہو، بالتقوی پرہیزگاری کا۔ ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، ان کذب اگر وہ جھٹلاتا ہو، وتولی اور منہ پھیرتا ہو۔ ارأیت بھلا دیکھو، ان کذب اگر وہ جھٹلاتا ہے، وتولی اور منہ پھیرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، الم یعلم کیا وہ نہیں جانتا، بان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یری دیکھتا ہے۔ الم یعلم کیا وہ نہیں جانتا، بان اللہ یری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، کلا ہرگز نہیں، لم ینتہی اگر باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی، ناصیۃ پیشانی، کاذبۃ خاطیہ جھوٹی گناہ گار، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ فلیدعو نادیہ، پس فلیدعو پس وہ بلا لے، نادیہ اپنی مجلس، اپنے یاروں کو۔ سندعو الزبانیہ، ہم بلاتے ہیں، سندعو ہم بلاتے ہیں، الزبانیہ اپنے دوزخ کے فرشتوں کو، سندعو ہم بلاتے ہیں، الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ اس کی بات نہ مان، واسجد واقترب اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ نہ اس کی بات مان، واسجد واقترب اور سجدہ کر اور نزدیک ہو اپنے اللہ کے۔ یہ ساری آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ ابو جہل بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھتا تھا تو بڑا مشتعل ہو جاتا تھا اور ان کے ساتھ بد زبانی کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میں تو ان کو روک دوں گا نماز پڑھتے ہوئے، میں ان کو نماز پڑھنے ہی نہیں دوں گا، نہیں تو میں ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کروں گا، فلاں بدتمیزی کروں گا۔ تو اور ایک اور بات بھی تھی کہ اس کو یہ بڑا مان تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں میرے قبیلے کے ہیں، میں ایک آواز دوں گا تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہی فرمایا ہے
کہ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو کیوں روکتے ہو؟ اس لیے اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ ایسا کام کرتے ہیں، اور وہ جس طرح اس نے کہا کہ میں ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹوں گا، نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لے، اپنے لوگوں کو بلا کے دیکھ لے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس کو فرشتے سر کے بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ایسا گھسیٹیں گے کہ یہ اس کا جوڑ جو نا وہ اکھاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ بدبخت آیا تو ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد کلامی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور نماز شروع کر لی۔ اب یہ لوگوں کے اکسانے میں آ کے آگے بڑھا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن سخت بدحواس ہو کے پیچھے ہٹا اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے میرے اور ان کے درمیان ایک آگ کی خندق تھی اور فرشتے بھی تھے، اور میں کیا بتاؤں تمہیں کہ وہ کیا تھا، اور وہ اتنا بدحواس ہوا کہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور اپنے نبی کو یہ کہا ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، نماز بھی پڑھیں اور سجدہ بھی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر راضی ہو اور آپ کو ہدایت انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہدایت تو دی ہے، لیکن آپ جو ہے نا جب کسی کو کوئی چیز ملے، کسی کو اللہ کی نعمت ملے تو اس پر سجدہ شکر کرنا جو ہے نا یہ تو پھر بڑا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اپنی نمازوں میں اور سجدوں میں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آج یہ جو پڑھی ہے اس میں سجدہ بھی ہے، سجدہ تلاوت ہے، تو آپ سب جو ہے نا سجدہ تلاوت ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔